جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ عاطف رحمان صاحب موجود ہیں، سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے۔ السلام علیکم سر۔ سر سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی آپ کو چارج سنبھالے ہوئے یہاں پہ 2 سال ہوئے، جب یہاں پہ آپ چارج سنبھال رہے تھے تو کن چیزوں پہ آپ کا زیادہ فوکس تھا اور آپ نے آنے کے بعد ان 2 سالوں میں کن چیزوں کے اوپر زیادہ کام کیا؟ ویژن ایک تو یہ تھا ٹو کم ہارڈ آن نارکوٹکس، نمبر 1، اور ایک ٹیکسیشن کے حوالے سے جو میرا ویژن تھا وہ یہ ہے کہ منیمم انٹریکشن جو ہمارے فنکشنریز ہیں اور پبلک کا منیمم انٹریکشن۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ 2 سال میں یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے جو ہم نے کارروائیاں کی ہیں منشیات کے خلاف، جو کیسز پکڑے ہیں، اور اس میں جو دوسری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سائڈ ہے اس پہ یہ ہے کہ ہماری آن لائن پیمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ روبسٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ کہ جو بھی وہ پیمنٹ کرنا چاہے تو آن لائن ہمارا پورٹل ہے، اس پہ ہو سکتی ہے، اور اس وقت ہماری زیادہ تر پیمنٹ جو ہے وہ آن لائن ہو رہی ہیں۔ اچھا سر، ابھی ہم نے یہ بھی ایک آپ لوگوں کی طرف سے ایک کام بہت اچھا ہونے جا رہا ہے کہ لوگ گاڑیاں خریدتے تھے اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ جی میں نے گاڑی خرید لی ہے، میں اپنے نام کرا ہی نہیں رہا ہوں، اس پر سر کیا آپ لوگ چیز لا رہے ہیں؟ وہ بھی بڑی زبردست چیز ہے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اس کے لیے ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ جو سیلر ہوگا جب وہ گاڑی بیچ دے گا تو وہ جا کے نادرا کا جو ان کا سروس سینٹر ہوگا وہ جا کے وہاں پہ بایو میٹرک کرا دے گا، وہاں سے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا لمیٹڈ پیریڈ کے لیے 30 ڈیز اور 60 ڈیز۔ اس دوران میں اف آئی ایم دا بائر، مجھے جا کے ان 30 دنوں یا 60 دن جو بھی ہے اس میں مجھے جا کے وہاں پہ بایو میٹرک مجھے اپنے نام کرانی ہوگی۔ اگر وہ میں نہیں کراؤں گا تو ڈیلی بیسس پہ ہیوی فائنس اور اس میں گاڑی ڈی رجسٹر بھی ہو سکتی ہے۔ سر اگر ہم نارکوٹکس کی بات کرتے ہیں تو کافی کام ہم ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ سر یہ اتنی ایک تو نت نئے قسم کی ڈرگز ہمارے سامنے آ رہی ہے اور نوجوان نسل اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں بہت پھیل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ہم جو پرابلم فیس کر رہے ہیں اس کی مینجمنٹ کی طرف سے ہمیں وہ کوپریشن جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ جبکہ اگر وہ ٹھیک ہے ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جی ہمارا نام نہ آئے، بغیر نام لائے بھی اگر وہ آپ کے ساتھ مدد کریں تو سر اس میں بڑی روک تھام ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے جی، میرے خیال میں آپ کی بات صحیح ہے، ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال ہمیں وہ تعاون نہیں مل رہا ان سے جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا سر، اگر ہم 2 سالوں کی بات کریں تو کتنی ڈرگز اندازاً اب تک آپ لوگوں نے پکڑی ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں؟ 2 سال کے دوران کنسولیڈیٹڈ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، تقریباً کوئی 314 کیسز ہم نے رجسٹر کیے ہیں، 315 پرسن اریسٹڈ، 64 وہیکلز ہم نے کنفسکیٹ کیے ہیں، 312 کلو ہیروئن، 1830 کلو حشیش، 1556 کلو کینبس، 563 فورن لیکرز کی بوٹلز، 522 بیئر، السٹ لیکر جو کہ یہ لوکل جو مینوفیکچر ہوتی ہے کچی شراب جسے کہتے ہیں، وہ 8073 لیٹر اور 170 بوٹلز۔ اس کے علاوہ یہ جو آئس ہے تقریباً 4 کلو کے قریب آئس، اور ویڈ وہ تقریباً 5 kg کے قریب ہے۔ یہ آپ کی 2 سال میں جی بالکل ایک بڑی ہمیں کوانٹٹی بھی نظر آ رہی ہے، کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اچھا سر، ایک میری اپنی آبزرویشن ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ایکسائز ڈپارٹمنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتی ہے، لیکن سر میری آبزرویشن کے مطابق جو میں نے اب تک کام کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اس طرح آپ فل اکوپ نہیں ہیں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ لوگوں کے اپنے کوئی ہاؤسز نہیں ہیں، ٹیکسیشن ہاؤس یہ وہ جتنی بھی بلڈنگز ہیں وہ رینٹ پر ہے۔ سر اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ فلی اکوپ نہیں ہیں، اس طرح آپ لوگوں کو نہیں چیزیں ملتی ہیں، ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو نہیں ملتی جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے؟ اس میں آپ کی بات بالکل صحیح آبزرویشن ہے۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی انڈر ایکوپڈ ڈپارٹمنٹ ہے، ریسورسز کی ہمارے پاس سخت کمی ہے، ہمارے پاس گاڑیوں کی کمی ہے، ہمارے پاس آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم لیڈ نارکوٹکس کنٹرول ایجنسی ہے، ہمارے پاس وہ جو بیسک واکی ٹاکی سیٹس ہوتے ہیں وہ نہیں اویلیبل۔ تو بالکل آبزرویشن آپ کی ویلڈ ہے۔ اس سلسلے میں ہم حکومت سے بھی جو ہے ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں یہ جو ایٹ لیسٹ یہ واکی ٹاکیز اور یہ گاڑیوں کا ہمارے لیے کوئی بندوبست کرے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے UNODC جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز آن ڈرگز اینڈ کرائمز ان کو بھی انگیج کیا اور وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا خاصا تعاون کر رہے ہیں۔ ایک بیچ ابھی ہمارا USA ٹریننگ کے لیے گیا تھا، انہوں نے ہماری نیڈ اسیسمنٹ کی ہے تو وہ واکی ٹاکیز ہمیں پرووائڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کریں گے، تقریباً کوئی 25-30 کے قریب بھی انہوں نے ہمیں یہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ پرووائڈ کیے ہیں۔ تو نیڈ اسیسمنٹ ہماری ہو جائے
تو میرے خیال میں اگر گورنمنٹ کے ساتھ افیکٹولی ٹیک اپ کر دیا جائے تو وہ بھی ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو آپ نے سیوک سینٹر ہمارا دیکھا ہوگا, وہ دیٹ از ان شیمبلز, کتنی پبلک دنیا آتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے تقریباً 250 ملین کا اسٹرینتھننگ آف ایکسائز ڈپارٹمنٹ ADP اسکیم ہم نے وہ اپروو کرائی دی ہے. تو انشاءاللہ اس کی حالت بھی کچھ بہتر ہو جائے گی, لوگوں کو کوئی صحیح بیٹھنے کی جگہ, ٹوائلٹس وغیرہ وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ نیڈ اسیسمنٹ ہماری کمپلیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ پھر یہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے کہ ہمیں جو بیسک ریسورسز ہیں یہ پرووائڈ کریں. اچھا سر, کیونکہ نارکوٹکس ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اور آپ لوگ بڑا اس میں کام بھی کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. عموماً لوگوں کے ذہن میں ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی منشیات بک رہی ہے تو ہم پولیس کو بتائیں. بہت سے لوگ ڈرتے بھی ہیں پولیس کو بتاتے ہوئے, جبکہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پراپر اس پہ ہی کام کرتا ہے. تو سر کوئی ایسے نمبرز ہیں کہ اگر لوگ انفارمیشن آپ کو دینا چاہ رہے ہوں یا آپ کی ٹیم کو, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی نوٹ آپ کو, اگر کوئی انفارمیشن دینا چاہ رہے ہوں تو ان کا نام بھی صیغہ راز رہے اور ان کی انفارمیشن بھی پہنچ جائے, کوئی ایسا آپ نے سسٹم بنایا ہے؟ جی بالکل جی, ہمارا یہ ہیلپ لائن ہے. نمبر میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں تاکہ لوگ بھی اس کو نوٹ کر لیں. 99203127. یہ راؤنڈ دا کلاک جو ہے یہ مینڈ ہوتا ہے, اور ہمارا آپریٹر جو ہے وہ لوگوں کی شکایات بھی اور لوگوں کا نام بھی جو ایسی غیراز میں رکھا جاتا ہے. بالکل جی, اگر آپ کے علاقے میں یا کہیں بھی ایسی کو آپ کو ڈرگس کی انفارمیشن ہو تو آپ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو بھی دے سکتے ہیں. سر اگر ہم بات کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کی, تو بزنس کمیونٹی کیونکہ ٹیکس پے بھی کرتی ہے اور ایک طریقے سے ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, ان کے لیے سر کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے؟ کیونکہ ان کے ٹیکس کے حوالے سے بھی بڑے ان کے پرابلمز رہتے ہیں کہ بھئی کہاں جائیں کیا نہ جائیں, تو ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیٹ کیا ہے آپ لوگوں نے, آپ نے ان کو کوئی؟ نے یہ کیا کہ فی الحال ہم نے اپنا کورنگی ایسوسیشن اور سائٹ ایسوسیشن, ان کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی ہیں, اور ان میٹنگز کے بعد ہم نے ان کو فیسیلیٹیشن ڈیسکس بنا کے دیے ہیں جو کہ پروفیشنل ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس, ان کو ادھر ہی اس ڈیسک سے آ کے اپنا وہ نوٹس لے لیتے ہیں, ادھر ہی وہ پے کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے کافی سراہا بھی ہے, اس پہ ہمیں بڑے اپریشیشن لیٹرز بھی ملے ہیں, اور آہستہ آہستہ. اچھا اسی طرح موٹر رجسٹریشن, یہ ہم نے پروفیشنل ٹیکس اور اس کے لیے سٹارٹ کیا تھا, اور اب ان کے لیے ہم نے موٹر رجسٹریشن کی فیسیلیٹیشن ڈیسک جو ہے وہ بھی بنا کے دی ہیں. تو اس کو ہم باقی جو ایسوسیشنز ہیں کراچی میں ان کے ساتھ بھی رول آؤٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ. چلیں یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے, کیونکہ لوگ بڑا پریشان رہتے ہیں, اور پھر بہت سے لوگوں کو جیسے کہ سر نے بتایا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹیکس آیا کس چیز کا ہے. ہمارے پاس بھی کالز آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کی ایک سائنس کو سمجھنے کی چیز ہے, آپ سمجھ لیں تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. باقی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ آن لائن بھی سسٹم ہے, آپ آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں, اس میں آپ کا کسی سے تعلق نہیں ہوگا. سر کوئی میسیج دیکھنے والوں کو, سندھ کی عوام کو, کوئی آپ کا پیغام؟ منشیات کے خلاف جنگ جو ہے تو اس میں اپنا حصہ ڈالیں, اور یہ جو ہے اس پہ آنکھ بند رکھنا میرے خیال میں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے مستقبل کے ساتھ زیادتی ہے. ٹیکسیشن کے حوالے سے ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ ٹیکس ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اویئرنیس کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ اسیسمنٹ کس طریقے سے ہو رہی ہے. اگر آپ کو پتہ ہو کہ اسیسمنٹ کس طرح ہو رہی ہے, آپ کو کوئی بلیک پین نہیں کر سکتا ہے. بڑا ایزی ہے, ہمارے پورٹل پہ جائیں, وہاں پہ تمام ٹیکسز ان کی تمام ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے کہ وہ کیسے اسیس ہوتے ہیں. بالکل جی, تمام دیکھنے والوں کو یہ میسج بھی ہے, ٹیکس کے حوالے سے بھی آپ نے سنا. اور منشیات واقعی میں ایک لعنت ہے, نوجوان نسل کو بری طرح تباہ کر رہی ہے. ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور بھی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس پہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, ضرورت ہوتی ہے آپ کے ساتھ کی. اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسی خبر ہو تو جو نمبر ہم نے آپ سے شیئر کیا اس پر آپ ضرور بتائیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.